تو جتنی بھی چیزیں اللہ سے تعلق رکھتی ہیں ان کا اپنا ایک ادب اور احترام ہے. تو اس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی سے یہی بات عرض کی کہ پروردگار اگر ہلاک ہی کرنا مقصد ہوتا تو اللہ آپ اس سے پہلے مجھے بھی مار دیتے، ان لوگوں کو بھی مار دیتے، موت آ جاتی ہم پہ وہیں. تو موت تو مقصد تیرا ہے نہیں، آپ یہ تو نہیں چاہتے نا کہ مریں. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہلاک کر دیں گے اس فعل پہ جو کیا ہے ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں نے؟ ان بے وقوفوں نے کہا کہ یہ تو بڑے سخت احکامات ہیں. ان بے وقوفوں نے کہا کہ اللہ تو ہے ہی نہیں، اور کوئی اور بول رہا ہے الیاذ باللہ. ایسے جملے یہ بے وقوف لوگ تھے کہہ رہے تھے. یہ جو اتہلکنا کے لفظ ہیں استفہام کے، پوچھنے کے کہ کیا اللہ آپ ایسے کر دیں گے، تو یہ استفہام کو مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ہرگز ایسے نہیں کریں گے. یہ ایسے ہی ہے. قرآن پاک کے کئی ایک جملے اور حدیث کے کئی ایک جملے صرف تلفظ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ صرف تلفظ کے ذریعے سمجھ میں آتے ہیں. اب دیکھیے اردو میں ایک جملہ آپ کسی سے پوچھتے ہیں اور اس میں خود بخود مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. مثلا دیکھیے اب اس میں لہجہ کیا ہے. اب اس کو تھپڑ ماریں گے یعنی نہیں ماریں گے. لہجہ بتاتا ہے کہ پوچھ تو سوال رہا ہے، لیکن اس میں لہجے کی یہ چیز شامل ہے کہ ہوگا نہیں ایسا کام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی جملے ہیں جو ادائیگی ہی پر ہیں، تو اساتذہ اسے ادا کر کے بتاتے تھے کہ اصل میں یہ جملہ یوں کہا گیا ہوگا، اس لیے اس کا مفہوم یہ پیدا ہوا. یہ بھی ہے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اللہ کے آپ ہلاک کر دیں گے یعنی نہیں ہلاک کریں گے. ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ تو آپ کی آزمائش ہے. یہ آزمائشیں جو دنیا میں آپ بھیجتے ہیں یہ ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. کچھ لوگ کامیاب ہو گئے، کچھ لوگ ناکام ہو گئے. تو ذل بہا من تشاء، اللہ جسے آپ چاہیں گمراہ کر دیں، وتہدی من تشاء، جسے آپ چاہیں ہدایت دیں. یہ وہ تکوینیات کی طرف اشارہ ہے جس اشارے پہ پوری دنیا چل رہی ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے کہ اللہ تعالی کفر کو پیدا کر دیتے ہیں بندے کے اصرار پر. اہل سنت والجماعت کا مسلک بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ کفر اور ایمان دونوں اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں. ہم یہ نہیں مان سکتے کہ کفر کا خالق کوئی اور ہے اور ایمان کا خالق کوئی اور، شر کسی اور نے پیدا کیا اور خیر کسی اور نے. دونوں چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں. خالق اللہ ہے اور کاسب فاعل کام کرنے والا بندہ ہے. جب بندہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے ارادے پر فعل کو پیدا کر دیتا ہے. بس نہ ارادہ کرے نہ وہ فعل پیدا ہو. اتنا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے ارادے کا. ارادہ کرتا ہے اس پہ فعل پیدا ہو جاتا ہے. کفر کا ارادہ کیا کفر پیدا ہو گیا، ایمان کا ارادہ کیا تو ایمان آ گیا. یہ ہے اس جملے کی بات. اور دعائیں انہوں نے مانگی دو. انہوں نے کہا انت ولینا، اے پروردگار آپ ہمارے ولی ہیں، ہم آپ ہمارے دوست ہیں. یہ جتنی دعا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں نا، یہ ایک ناز کا مقام ہے. اور اس پہ ایک بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے. بعض لوگوں کو اللہ پہ واقعی اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے قسم کھا لیں وہ کام ہو کے ہی رہتا ہے. ہوتا ہے اللہ سے ایسا تعلق. اور کبھی کبھی بعض لوگوں کے دل پہ ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اس میں بغیر کسی اختیار کے بے اختیار کہہ دیتا ہے کہ خدا کی قسم یہ چیز ہو جائے گی، اور وہ ہو کے رہتی ہے. یہ اللہ کبھی کبھی انسانوں کے دلوں پہ کیفیت طاری کر دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا حال ایسا ہو جاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے،
آپ نے کہا ان من عباد اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم اگر خدا پر قسم کھا لیں کہ یہ کام ہونا ہے لابرہ اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، صحیح بخاری میں آیا ان کی لڑائی ہو گئی کسی یہودی عورت سے، لڑکی سے، اور انہوں نے اس کو مکہ مارا زور سے اور اس کے دانت ٹوٹ گئے، اور یہودیوں نے مقدمہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن بسن، دانت کے بدلے میں تو اب دانت توڑے جائیں گے. تو جب فیصلہ ہوا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس اللہ کا یہ فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے تو ایسے ہی، لیکن اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑیں گے. یہودی اگلے دن آئے جب یہ اس سزا کو نافذ ہونا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے پیسے لے لیں؟ دانت تو جو ٹوٹنے تھے ٹوٹ ہی گئے، اب اس کے دانت توڑ دیں ہمیں کیا ملے گا؟ پیسے اگر دے دیں تو پیسے پہ تو قوم مرتی ہے. ویسے بھی پیسے انہوں نے لے لیے اور بدلہ چھوڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر قسم کھا لیں تو خدا ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. یہ ہے ناز کا مقام، اللہ کے ساتھ تعلق کا مقام، جو اللہ اپنے بعض بندوں کو خود ہی اپنے فضل سے دے دے کسی کے اپنے اختیار بس قبضے اور اپنے اعمال کی بات نہیں، اس کا فضل ہے. بیت اللہ کی تحویل جب ہوئی ہے اور قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف ہوا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا نا کہ ہم اس کو قبلہ بنائے دیتے ہیں ترضاہا جس سے آپ خوش ہیں. سورہ دوسرے بارے میں آیا تھا نا کہ آپ جس سے خوش ہیں ہم اسے قبلہ بنا دیتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما اسرع الیک ربک، اللہ تعالیٰ کتنی جلدی آپ کی خوشی کی چیزیں نازل کر دیتا ہے. جو ہی آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے خدا آپ کی خوشی کے لیے ایسی ہی چیزیں نازل کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. یہ وہ مقام ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہاں ہے. ایک چیز، اور بالکل اس کے برعکس دوسری چیز ہے جس سے بہت بچنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اللہ کا نام لے کے تکلف سے جھوٹی قسم اٹھائے گا تو خدا اسے جھوٹا ثابت کر کے دکھا دے گا. مطلب یہ کہ اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. خام خواہ لوگوں پہ روب جھاڑنے کے لیے کہ میرے اللہ سے ایسے اچھے تعلقات ہیں، خام خواہ میں قسمیں کھاتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ کا نام غلط استعمال کرتا ہے، اللہ اسے جھوٹا کر کے رہے گا. تو دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. بظاہر ایک فعل ہے لیکن نیت اور اندر جو ہے نا باطن وہ کہاں سے کہاں لے کے ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اتنا کچھ عرض کیا ہے. یہ ہے وہ ناز کا مقام اللہ کے ساتھ تعلق کا. فرمایا انت ولینا، پہلی دعا مانگی ہے اور کہتے ہیں ان دونوں دعاؤں کے جواب آگے اللہ نے دیے. انت ولینا، انہوں نے عرض کیا ہے پروردگار آپ ہی ہمارے آقا ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں. ولی کا لفظ جو ہے عربی میں کئی معانی میں استعمال ہوتا ہے اور ان میں سے ایک چیز دوستی بھی ہے. تو ہی ہمارا تھامنے والا ہے. فاغفر لنا، اے اللہ ہم کو بخش دے. ورحمنا، اور اے پروردگار رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور اللہ آپ سب سے بہتر بخشنے والے، سب سے زیادہ درگزر کرنے والے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے. حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور بندے کا کام یہ ہے کہ زندگی میں معاف کرتا رہے. بس ایک بہت بڑا سا قبرستان اپنے سینے میں بنا لے، بہت بڑا قبرستان بنائے سینے میں، ایسا تو جو 60-70 برس پیدل کوئی چلے تو طے ہو، اور ہر برس میں جتنے بھی لوگ زیادتی کریں بس میں دفن کرتا جائے بھولتا جائے. جیسے ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہی نہیں. مت بدلا لے صاحب، سوچے بھی نہ، اپنے دشمن کے لیے بھی برا نہ سوچے. اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے
کہ اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشی آ جاتی ہے، وہ خود دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے ہی کنبے، میرے ہی قبیلے، میری ہی مخلوق کے بارے میں اتنا اچھا ہے، وہ خود ہی احسان فرماتے رہتے ہیں، ان کا تعلق اور بڑھ جاتا ہے، کسی سے بدلہ نہ لے اور نہ ان چکروں میں پڑے، نہ اپنا وقت برباد کرے، نہ غیبت میں کہا جس نے کہا اور کیا جس نے کیا، بس اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہی اوپر اٹھا لے، اتنا کہ کوئی تھوکے بھی تو اسی کے منہ پہ پڑ جائے، لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس آدمی سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اس آدمی سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ کرے، حتیٰ کہ اپنے دشمن سے بھی انتقام کا نہ سوچے۔ انتقام لینا یہ اتنی شدید چیز ہے، اس کے ارادے کرنے میں بھی نحوست آ جاتی ہے، کسی کے متعلق بھی بڑے سے بڑا جرم انتقام ہی لینا اور جرائم ہی دیکھنے ہو تو اپنا جی تھوڑا ہے، اپنے گناہ تھوڑے، اپنے آپ کو دیکھتا رہے، کسی کو نہ دیکھے۔ ایک دعا انہوں نے مانگی کہ اللہ سب سے بہتر تو بخشنے والا ہے، تو جب آدمی بخشتا ہے نا، جب آدمی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے بندے کو معاف فرما دے۔ اس لیے آخرت کی راہ اگر اچھی کرنی ہو بس معاف کرتا رہے، مفت میں نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی جھگڑے میں حق پر ہو، اس کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے، انا زعیم بہی، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ جنت کے بالکل درمیان میں اللہ سے ایک محل اس سے لے کے دوں گا قیامت۔ فرمایا میرا وعدہ ہے۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا تو دونوں پارٹی سمجھتی ہیں میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، تو چلو بھائی تم ہی حق پہ ہو، رہنا ہی کتنے دن ہے، بس 40-50 برس کے بعد نہ تم اور نہ ہم سب پہنچ جائیں گے، وہاں پتہ چل جائے گا، تو کیوں نہ آدمی اس کو کیش کرائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ وہ پورا ہو جائے۔ دوسری دعا مانگی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اے اللہ ہمارے لیے، یہ بنی اسرائیل کے لیے مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے جنہوں نے یہودیت کا مذہب اختیار کیا، کہتے ہیں اللہ ان یہودیوں کو، ان بنی اسرائیل والوں کو تو اصل میں مراد ہے، مذہب پھر انہوں نے اختیار کر دیا۔ فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اچھائی دے اور آخرت میں بھی اچھائی دے۔ یہاں تک دعا پوری ہوئی اور پھر عرض کیا کہ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ یہ جو یہودی کا لفظ ہے نا وہ اسی ہدنا سے بنا ہے۔ ہدنا کا مطلب رجوع کرنا، یہودی وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس معنی میں جیسے مسلمان کہ مسلم فرما بردار، تسلیم کرنے والا، ماننے والا، سرنڈر کر جانے والا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دینے والا، مسلم کے یہ سارے معنی ایسے ہی آتے ہیں نا۔ یہودی کا مطلب یہ یہیں سے بنا ہے، انا ہدنا الیک، اور ہم نے اللہ آپ کی طرف رجوع کیا۔ یہودی قرآن پاک کی جن چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یہاں سے نہیں بنے۔ وہ پھر عبرانی زبان اس کے حوالے دیتے ہیں، لیکن اس ساری بحث کے خلاصہ جو ہے گفتگو کا وہ یہی ہے کہ حقیقت میں یہی لفظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا تھا اسی اعتبار سے اس قوم کا نام پڑا، قال عذابی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی دعا کے متعلق کہ آپ نے کہا ہے کہ مغفرت کر دیں، رحم کریں، اور ہم سب سے زیادہ اچھے بخشنے والے ہیں، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے کہا میرا عذاب اسی کو پہنچے گا من اشاء جس کو ہم چاہیں گے، ورحمتی، اور باقی رہ گئی میری رحمت، وسعت کل شیء، اس میں گنجائش ہے ہر چیز کے لیے۔ یہ تو تمہاری پہلی دعا کا جواب ہے کہ آپ نے رجوع کیا، آپ کہتے ہیں خیر چاہیے، تو دیکھو بنیادی طور پر ہم مہربانی کرنے والے ہیں، ہم رحمت ہی کرنے والے ہیں، اس کا مطلب ہے دعا قبول ہو گئی۔ قرآن پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پہ
سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ایک نیا رنگ بتایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جہاں دعائیں آئی ہیں نا، قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے کہا میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. ہارون اور موسیٰ علیہ السلام، آگے یونس، سورہ یونس میں آیا. ایک جگہ آیا ہے کہ تم نے قد اوتی موسیٰ جو سؤلک یا موسیٰ، جو سوال تم نے کیا ہم نے سب قبول کر لیے. اللہ تعالیٰ کو بڑا تعلق تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ واصطنعتک لنفسی، تجھے تو بنائے ہی اپنے لیے. القیت علیک محبۃ منی موسیٰ، تیرے چہرے پہ ہم نے اپنی محبت کی چادر بچھا دی تھی، محبت کا رنگ ڈال دیا تھا. کیسا پرکشش چہرہ ہوگا، کون ہوگا جو اس کی طرف مائل نہ ہوتا ہو جس پہ اللہ نے اپنی محبت کی چادر بچھا دی. اللہ نے فرمایا کہ آپ نے یہ مانگا ہے، عذابی اصیب بہ من اشاء، میں جسے چاہوں عذاب میں دیتا ہوں، اسے جسے میں چاہوں ڈالتا ہوں اس پر. ہم عذاب دینا چاہیں تو دیتے ہیں، ہر ایک کو تھوڑا ہی دے دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عذاب کو ڈیزرو کرتا ہے تب جا کر کہیں. اور یہ وہ اصل ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے گناہ کا ارادہ کیا اور پھر گناہ نہیں کیا اس کو بھی اللہ ایک نیکی دے دیتا ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی اس کے ارادے پہ بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی. گناہ کا ارادہ کر لیا لیکن عملاً نہیں کیا، فرمایا اس کو بھی ایک نیکی اس کے لیے لکھو. اور نیکی کا ارادہ کیا اگرچہ عملاً نہیں کی اس کو بھی ایک نیکی مل گئی. تو پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت اس میں ہر چیز داخل ہے. یہ ہے مشکل بات. فرمایا ہے میری رحمت ہر چیز پر، میری رحمت ہر چیز کے ساتھ ہے، یعنی ہر چیز جو ہے وہ میری رحمت میں آنا چاہے، میری رحمت میں گنجائش ہے، وسعت ہے. تو وسعت رحمت کے معنی یہ ہوئے کہ رحمت کا دائرہ اللہ نے کسی سے تنگ نہیں کیا، رحمت کی چادر سے خدا نے کسی کو ہٹایا نہیں، جو بھی اس میں آنا چاہے آ جائے. یہ نہیں فرمایا کہ ہر چیز پر رحمت کی جائے گی. اگر یہ معنی مان لیے جائیں کہ ہر چیز پر رحمت نازل کر دی جائے گی، شے کا لفظ ہے نا، اس پہ فلاسفہ اور منطق والے بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر چیز پر میری رحمت ہے. مانتے ہو؟ دوسرا کہتا ہے مانتا ہوں. کہتا ہے قرآن میں آیا دیکھو اللہ نے کہا ہر چیز پہ میری رحمت ہے. کہتا ہے ہاں. وہ کہتا ہے پھر شیطان بھی تو ایک چیز ہے، اس پہ بھی خدا کی رحمت ہے. جہنم بھی ایک چیز ہے، اس پہ بھی خدا کی رحمت ہے. تو ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے. جہنم بھی ٹھیک ہے، شیطان بھی ٹھیک ہے، لہذا ان کا کہا ہوا بھی ٹھیک ہے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ. اس آیت سے گمراہی کو یوں ثابت کرتے ہیں فلسفے کے لوگ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر چیز پہ میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ہے وسعت کل شیء، ہر چیز کے لیے وسیع ہے میری رحمت، یعنی جو بھی میری رحمت میں داخل ہونا چاہے، رحمت میں بڑی گنجائش ہے. نہ داخل ہو تو اس کی اپنی مرضی، منہ پھیر کے چل دے اس کی اپنی مرضی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور 3 آدمی آئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے ایک آدمی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور ایک آدمی تھوڑا سے فاصلے پہ، اور تیسرے نے دیکھا مجمع زیادہ ہے چلا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تینوں کے ساتھ اللہ نے وہی کیا جو کچھ ان تینوں نے کیا. جو میرے زیادہ قریب آ کے بیٹھ گیا اس پہ خدا نے زیادہ مہربانی کر دی، جو تھوڑا سا فاصلے سے بیٹھا اس پہ کم مہربانی، اور جو چلا گیا اللہ بھی اس سے چلا گیا. تو رحمت میں تو گنجائش ہے. نہ آنا چاہے تو تعالی شانہ کوئی کھینچ کے تو نہیں لائیں گے، اسے جبر تھوڑا ہی کرنا ہے. آزادی ہے، بس اس آزادی کا ناجائز فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. اسی لیے دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ خدا کی رحمت ہر چیز پر حاوی، غالب، وسیع، اور اگر کوئی آدمی اس رحمت سے اعراض برتتا ہے تو وہ معنی بنتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تم میں سے ہر ایک کو دی جاتی ہے جو آدمی اللہ کی فرما برداری کرے اور جو اللہ کی نافرمانی کرے. اور آپ نے فرمایا سوائے دین کے کہ تم میں سے دین اسے ہی دیا جاتا ہے جس انسان کے ساتھ خدا نے خیر کا ارادہ کر لیا.
اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کیا ہوا؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معافی ہو گئی، جنت ملی، ایسے ایسے مقامات. تو اس نے پوچھا حضرت کیسے؟ کہنے لگے میں جب سامنے گیا اللہ تعالیٰ کے تو بڑا ڈرا ہوا تھا، زندگی یاد آئی کہ کیا 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 ہے. تو مجھ سے فرمایا کہ محمد ڈرتے کیوں؟ میں نے کہا اللہ تیرے عذاب سے اور تیرے قہر سے. تو فرمایا اگر تمہیں جہنم میں بھیجنا ہوتا تو اتنا علم تمہیں دے دیتے. تو وہ زندگی جو بتاتی تھی کہ اس آدمی کا انجام کیا ہوگا. یہی چیزیں جب خدا دین کی سمجھ کسی آدمی کو دینے لگے تو شکر کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میرے لیے خیر کا ارادہ فرما لیا، اب نبھا لے. وہ نبھ جائے بات. اور کب تک؟ بس موت تک. اور کیا، موت آئی پھر جان چھٹی، پھر آسانی ہی آسانی انشاءاللہ. فرمایا انا ہدنا الیک. ہاں آگے پڑھ رہے تھے. قالا عذابی و رحمتی وسعت کل شیء. فرمایا میری رحمت اس میں گنجائش ہے ہر چیز کی کہ اس میں شامل ہو سکتی. یہ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ بات سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اس آخری دور میں ان کا ہم پلہ کوئی آدمی نظر نہیں آتا. آخری دور میں علامہ اقبال تو کہتے تھے کہ پچھلے 500 برس کی تاریخ میں علامہ اقبال کہتے تھے 2 آدمیوں جیسا آدمی نظر نہیں آتا. ایک انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں، اور ایک کہتے تھے سید سلیمان ندوی کے متعلق، وہ کہتے تھے کہ ان جیسا آدمی نہیں. بھوپال والوں نے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کے اپنے ہاں قاضی مقرر کیا، اور بھوپال کے جو نواب صاحب وغیرہ تھے وہ سب کہتے تھے، اقبال کا چونکہ تعلق بھوپال سے بھی علامہ مرحوم کا رہا، تو وہ سب کہتے تھے کہ اس جیسا آدمی پچھلے 500 سال میں عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوا. اور کیا فائدہ اٹھایا قوم نے اور کیا چیزیں ہوئیں. یہ سب دوست گئے تھے پاکستان کہ اسلام آئے گا، دین کی خدمت کریں گے، یہ وہ. اور ڈاکٹر حمید اللہ کا نام سنا ہوگا، یہ حیدرآباد کے تھے نا. تو ڈاکٹر حمید اللہ رہے، لیکن رنگ ڈنگ دیکھ کے انہوں نے سید صاحب سے کہا کہ حضرت چلے جائیے واپس لکھنؤ، جا کے ندوہ دین کی خدمت کریں، اس ملک میں کوئی کام نہیں. ان کا میں تو جا رہا ہوں. اور وہ چلے گئے، جا کے پیرس میں رہے، دین کا کام کیا جو بھی بہرحال ان سے ہو سکتا تھا. اللہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، مگر کام انہوں نے کیا اپنے طور پہ. یہی ہوتا ہے. دوسری جو دعا تھی اب اس کا جواب آیا اور فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا. آپ کی دوسری درخواست کہ بنی اسرائیل کو اس دنیا میں بھی ہم مقام دیں اور آخرت میں بھی. کیسے زبردست جواب ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم انہیں دیں گے اور یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں دیں گے. فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، یہ جو رحمت، یہ حسنہ جو آپ نے اوپر مانگی ہے، ہم اسے ضرور لکھیں گے، ضرور دے دیں گے. کتبہ کا مطلب لکھنا ہے نا، لیکن محاورے میں یعنی ضرور دے دیں گے. للذین، ان لوگوں کو، یتقون، جو متقی ہوں گے، ویؤتون الزکات، اور جو زکات دیتے ہوں گے، والذین، اور وہ لوگ خاص طور سے، ہم وہ لوگ، بآیاتنا، میری آیتوں پر، یؤمنون، ایمان رکھتے ہوں گے. حسنہ تو بس پھر ہم انہیں دیں گے جن میں بنیادی طور پر 3 اوصاف پائے جائیں. ایک تقوی، اور دوسرے زکات کی ادائیگی، اور تیسرے وہ ہماری آیات کو مانتے ہوں گے. ہم حسنہ انہیں دے دیں گے. جو دعا آپ نے کی ہے یہ دعا ہم ان کے لیے قبول کریں گے جو دنیا میں اس کے لیے آئے. اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے متعلق ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ متقی رہیں. 3 لفظ جو فرمائے ہیں پہلے تو انہیں دیکھ لیجئے. تقوی سے مراد تو یہ ہوئی کہ اس کا باطن صاف ہو، اندر اس کے نیکی ہو، تقوی ہو، خدا کا خوف ہو. اور دوسری یہ فرمایا کہ ویؤتون الزکات، اور وہ زکات دیتے ہوں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ وہ پاک بھی ہوں. اپنے مال میں اللہ کے لیے خرچ کرنا یا جن مواقع کے لیے بھی خرچ کرنا ہے وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور تیسرے یہ کہ خدا کی آیتوں کو مانتے ہوں. تو بنی اسرائیل میں جو بھی اس تورات کو مانے گا، زکات دے گا، خدا کے ساتھ تقوی رکھے گا، ہم اسے دیں گے.
لیکن اگرچہ کم مفسرین اس طرف گئے ہیں، لیکن یہ دعا ان کی اصل میں اس امت کے بارے میں پوری ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یہ جب ہمارے پاس آتے ہیں حج میں تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ اس دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ، نیکی اچھائی۔ یہاں بھی وہی انہوں نے مانگی ہے کہ فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حسنہ دے۔ اللہ نے کہا ہم ان کو دیں گے جو متقی ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو آیات پر ایمان لانا ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے، یہ اس امت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی آیات یہ جو قرآن کی نازل ہوئی ہیں ان پہ ایمان یہ اسی امت کے ساتھ ہے۔ اس لیے مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت، یہ دعا ان کی اس امت کو لگی ہے، اس امت کو پوری ہوئی ہے، اس لیے اللہ نے حسنہ اس امت کے ساتھ کی ہے، اللہ نے انہیں نیکی کی توفیق دی۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی الامی، اور جو پیروی کرتے ہیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی ہیں، الامی اور امی ہیں، الذی وہ ہستی، یجدونہ جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، وہ ایسی ہستی ہے یامرہم بالمعروف جو نیکی کے کاموں کا حکم دیتی ہے، وینہاہم عن المنکر اور برائیوں سے انہیں منع کرتی ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتی ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور بری چیزوں کو ان کے لیے منع کرتی ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ اور وہ ان کے اوپر سے اتارتے ہیں اس بوجھ کو جس بوجھ نے انہیں دبا لیا تھا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور وہ ان رسیوں کو، ان گروہوں کو کھول دیتے ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے، فالذین آمنوا بہ اور جو اس شخصیت پر ایمان لائے، وعزروہ اور جنہوں نے اس کی مدد کی، جو اس کے ساتھ رہے، ونصروہ اور جنہوں نے اس کی مدد کی، واتبعوا اور جنہوں نے پیروی کی ہے، النور الذی انزل معہ اس نور کی جو ہم نے اس ہستی کے ساتھ بھیجا تھا، اولئک ھم المفلحون یہ سارے لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ عظیم ترین آیت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل ہوئی ہو، خیال یہ ہے ہمارا کہ بس یہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان قرآن نے بیان کی ہے، مگر کمال ہے اس آیت میں اللہ نے تینوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی اور قرآن کو بھی، اور تینوں دین کی اصل ہیں کہ وہی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہی تو قرآن ہے، اور قرآن اللہ کی راہ دکھاتا ہے، اور عملی نمونہ اس کا صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ سب سے اچھی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ہے، اور اگر اس کا بیان کیا جائے جو کچھ اس میں اللہ نے کہا ہے تو کئی گھنٹے اس کے لیے ناکافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول وہ جو پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمومی حالت بیان کر دی کہ اہل کتاب پیروی کرتے ہیں، یا یہ کہ دنیا میں جو بھی پیروی کرتا ہے، اور وہ رسول جو ہیں وہ النبی، نبی بھی ہیں، اور نبی ایسے ہیں الامی جو امی ہیں، ان کی نسبت دو طرف کی گئی ہے، ایک تو نسبت کی گئی امی ماں کی طرف کیونکہ ام کہتے ہیں ماں کو، تو چونکہ بنیادی طور پر بچہ جو ہوتا ہے اس کا تعلق ماں سے ہوتا ہے اور پڑھا لکھا نہیں ہوتا، بچے کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا، اس لیے کسی بھی ایسے آدمی کو جو بظاہر لکھا پڑھا نہ ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں سے لکھے پڑھے نہیں تھے، کہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ کیا اچھی بات سعدی نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں یتیمے کے ناکردہ قرآن درست، وہ یتیم بچہ جس نے لکھنا پڑھنا کہیں سے نہیں سیکھا، کتب خانہ چند ملت بشست، کتنی ہی قوموں کے کتب خانے اس کے سامنے پہنچ کے بیکار ہو گئے، کتنے ہی پڑھے لکھے پہنچ کے وہاں گنگے ہو گئے،
الامی یا تو اس نسبت سے، اور یا مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں کہ ساری بستیوں کی ماں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی تھے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، وہیں ولادت ہوئی تھی، تو اس نسبت سے انہیں امی کہا گیا۔ یہ امی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف، منزلت، قدر کی بات ہے، اور یہ انہی کی خصوصیت ہے۔ امت میں کسی کا امی ہونا یہ قابل فخر چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ان پڑھ ہوگا، تو جاہل ہوگا۔ اگر امی ہونا امت میں کوئی قابل قدر چیز ہوتی تو پھر تعلیم پہ اتنا زور نہ دیا جاتا۔ یہ تعلیم پہ زور کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امی ہونا امت کے لیے عیب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جیسے بہت سی چیزیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ علامہ ابن ملقن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھ دی ہے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے کہ امت میں اس کا حصہ نہیں، اور یہ چیزیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ دیکھو یہ نبی ہیں اور امی۔ الذی، وہ ذات، یجدونہ، جس کو یہ پاتے ہیں، مکتوباً، لکھا ہوا، عندہم، اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا اپنے پاس پاتے ہیں۔ یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کی صفات لکھی ہوئی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس ہستی کو وہ پاتے ہیں، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ ہیں وہاں پر ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اتنی زیادہ اس چیز کو تورات اور انجیل میں بیان کیا ہے، اتنا زیادہ خدا نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں کہ گویا وہ انہی کے پاس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی تعریف لکھی ہوئی پاتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یجدونہ مکتوباً عندہم، یہ انہی اس ہستی ہی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتے ہیں اپنے پاس، تورات میں اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اس ہستی کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہستی اتنی تعریف اس کی گئی ہے ان کتابوں میں، تورات میں اور انجیل میں، کہ گویا کہ یہ وہاں لکھے ہوئے ہیں، صفات اور علامات کو بالکل واضح طور پر پاتے ہیں۔ اتنے برس گزر گئے، 1500 سال، کیا کیا تورات اور انجیل میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ 1890 کا ایڈیشن دیکھ لیں اور 1990 کا تو بدلا ہوا ملے گا، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اس کے باوجود اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں۔ اس کو ایک مرتبہ کچھ تفصیل کے ساتھ الفرقان میں بیان کیا تھا، وہاں حوالے آپ کو مل جائیں گے، کچھ آج بھی عرض کرتے ہیں۔ یہ جو اب تورات ہے، اس میں جو استثناء کا باب ہے، اس کی عبارت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہی درمیان سے میرے بھائیوں میں میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور وہ میرے ہی بھائیوں میں سے ہیں، اور جب وہ آئیں ان کا پیغام سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے، کسی کے بارے میں یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہو سکی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں تک یہ ساری چیزیں پہنچائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پوری ہوئی۔ اسی استثناء کی ایک اور جملہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ یہ فاران جو ہے نا، یہ مکہ ہی کا پہاڑ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائیں۔ یہاں اس نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ 10,000 اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ آئے گا۔ پوری تاریخ میں کہیں سے یہ ثابت کر دیں کہ اس پہاڑ پر 10,000 بندے کسی کے ساتھ آئے ہوں، بس اتنی سی بات۔ ہم سمجھتے ہیں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، یا تو فتح مکہ کے موقع پہ اور یا پھر حجۃ الوداع کے موقع پہ،
کہ فگرز جو لکھی گئی ہیں 10,000 کی بجائے اصل میں 1,00,000 ہوگی فگر، اور وہ لکھنے میں کچھ رہ گیا ہوگا، کیونکہ حجۃ الوداع میں آخری خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے وہ تو پورے دین کی اساس ہے، اور اس موقع پہ 1,00,000 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کسی کے بارے میں یہ پیشن گوئی پوری نہیں ہو سکتی۔ فاران مکائی میں حتیٰ کہ انہوں نے پھر یہ زیادتی کرنا شروع کی کہ انہوں نے فاران کے پہاڑ کا نام تبدیل کرنے کی کوشش کر کے کہا کہ ایک پہاڑ وہاں پایا جاتا ہے اور اس کا نام فاران تھا۔ ایسی بات نہیں، فاران یہ وہی پہاڑ ہے جو مکہ مکرمہ میں تھا، اور سینا میں یہ جو تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے، شعیر جس پہاڑ کو کہتے ہیں یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں۔ عبارت دیکھیں نا کہ شعیر میں وہ آئے، سینا سے آیا، 2 نبی ہو گئے، اور فاران کے پہاڑ سے آیا تو یہ تو تیسرے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ یہ آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کے متعلق تورات نے تصریح کی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نغمات آتے ہیں اس میں یہ تصریح مل جائے گی کہ میں ساری پشتوں کو نام یاد دلاؤں گا اور لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس کی تعریف کریں گے۔ یہ ستائش اور تعریف جو ہے یہ پرانی عبرانی زبان کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، یعنی وہ تعریف کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یہ انہی کا نام۔ ایک جگہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ جو آئے گا آخر پہ، یہ وہی چیز ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں کہ عبدہ، اللہ کا بندہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا کہ وہ میرا برگزیدہ ہوگا، خدا نے وحی کی بنی اسرائیل کے نبیوں پہ۔ یہ برگزیدہ کیا ہے؟ چنا ہوا، اسی کو تو مصطفیٰ کہتے ہیں عربی میں کہ جسے چن لیا گیا۔ اور پھر یہ بھی اس میں آیا کہ اس کی نبوت کو زوال نہیں ہوگا۔ اب یہ جو نبوت کو زوال نہ ہونا ہے یہ وہی چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں، نبوت کا چاند پورا ہو گیا تھا، اور اب زوال نبوت میں تو نہیں آ سکتا تھا، اللہ نے اس چاند کو ہٹا لیا، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تو متعلق ہے۔ اور ایک اور شہادت، عجیب و غریب باتیں ہیں اس میں کہ حضرت یحییٰ سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق تصریح کی۔ یوحنا کا جو باب ہے نا اس میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ کے ظہور کے بعد یہودیوں نے یروشلم کے جو کاہن تھے ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا تم مسیح ہو جس نے آنا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا میں تو وہ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو ایلیا ہے؟ حضرت الیاس ہیں، الیجا، اسے اردو میں ہمارے یہاں ایلیا ہی لکھتے۔ انہوں نے کہا کیا تم وہ ہو؟ اور عربی سے الیاس علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بعض تعبیر کرتے ہیں مفسرین۔ اس نے کہا میں وہ تو نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کیا تو وہ نبی ہے؟ یہ جو وہ نبی ہے نا یہ کون ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ اور پھر یوحنا میں آگے ہی چل کے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نہ مسیح ہے نہ ایلیا ہے نہ ہی تو وہ نبی ہے جس نے آنا ہے تو پھر تم ہم پہ رنگ کیوں نہیں ڈالتے؟ بیپٹسٹ ہوتے ہیں نا جو رنگ ڈالتے ہیں، ان کا تم ہم پہ رنگ کیوں نہیں ڈالتے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک نبی کے انتظار میں وہ لوگ تھے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا تھا۔ اسی لیے اتنی زیادہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر اس کی تحقیق کرنا شروع کریں گے تو 20 عبارات مل جائیں گی اب بھی جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح بائبل کی تشریحات آپ پڑھیں، کچھ معلوم نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ ماننا پڑتا ہے یہ اسی ہستی کے متعلق ہے
جس کو لگا، اللہ نے فرمایا کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا اسے پاتے ہیں. لکھا ہوا مطلب اتنی مرتبہ کہ گویا یہ ذات وہاں موجود ہے. اور ارشاد فرمایا یامرہم بالمعروف، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں نیکی کے کاموں کا. نیکی کے کام، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، یتیموں کا خیال، رشتہ داریوں کو جوڑنا، انسانیت کے مظالم کو ختم کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق، باطن کی طہارت، سب چیزوں کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں. ایک ایک چیز سے روکتے رہے، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد کے بھائی کہتے ہیں، فضل بن عباس، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے حج کا اپنے والد کے متعلق، اور اتنی خوبصورت تھی کہ میری نگاہ اس پہ جا کے ٹک گئی، اس کے چہرے پہ. تو مجھے خیال نہیں رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. آپ نے میرا چہرہ پکڑا اور بغیر کچھ کہے پورا دوسری طرف کو گھما دیا. ہر برائی سے، ہر چیز سے منع کرنے والے، اور شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. جن سے گناہ ہو گیا انہیں خدا کی رحمت کی طرف متوجہ فرمایا. جن سے غلطی ہو گئی انہیں اللہ کی رحمت کی آس دلائی. اور ارشاد فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ پاک چیزوں کو حلال بتاتے ہیں ان کے لیے، اپنی امت کے لیے بتایا کہ جو پاک چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. سب پاک چیزیں. کبھی خود بتوں پر چڑھا ہوا گوشت نہیں کھایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کہتی تھی کہ یہ بچپن میں بھی یہ گوشت نہیں کھاتا تھا اور پوچھتا تھا کہ کہاں سے آیا ہے. تو ہم نے جب بتاتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں حرم میں یوں ہوا ہے، یعنی وہاں پہ بتوں کا گوشت، فرماتے تھے میں نہیں کھاتا. اتنے پاک، اور اپنی امت کو تلقین کر گئے کہ اسی پاکی پہ قائم رہنا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو ظاہر میں ناپاک نظر آتی ہے فرمایا یہ نہ کھاؤ. ہر وہ چیز جس کا گوشت ناپاکی کی حرکات انسان میں پیدا کر سکتا ہے منع کر دیا. اور منع کر دیا کہ کوئی بھی ناپاکی کی ایسی چیز جس سے تمہارے اخلاقیات پہ فرق پڑ جائے، منع کر دیا کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب نہ جانا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور یہ تو ایسے ہیں کہ اسر کو اتارتے ہیں. اسر اصل میں کہتے ہیں شدید بوجھ کسی پہ پڑ جانا، اتنا بوجھ کہ وہ چیز اپنی جگہ سے ہل نہ سکے. یضع عنہم اسرہم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بوجھ لوگوں سے اتارتے ہیں جس بوجھ نے انسانوں کو دبا دیا تھا. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لو، ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا. ذات پات، لوگوں کے کانوں میں سیسے ڈال دینا، اور شودر اور کس کس چیز میں بٹے ہوئے تھے لوگ، اور حکمرانوں کے ظلم، اور ایران میں کیا ہو رہا تھا، اور روم میں کیا ہو رہا تھا. اور یہ سارے بادشاہ اپنی اپنی بادشاہیوں میں بیٹھتے تھے بڑے بڑے مجمعوں کے ساتھ، اور انسانوں کو شیروں درندوں کے سامنے پھینکتے تھے، اور لوگ چیختے تھے اور یہ اس سے لطف اٹھاتے تھے. اور دنیا میں کیا ہو رہا تھا، اللہ نے اس ہستی کو بھیجا جب دنیا پوری ظلم سے معمور ہو گئی تھی اور تباہی مچ گئی تھی، اور لوگ تلاش میں تھے کہ کہیں سے روشنی کی کرن دکھائی دے، کہیں سے تو خدا تک پہنچنے کی راہ ملے. اللہ نے فرمایا یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو لوگوں سے وہ بوجھ دور کر دیتے ہیں جس بوجھ نے لوگوں کی حرکت، لوگوں کے چال چلن، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا جینا دوبھر کر دیا. انہوں نے بتایا والاغلال التی کانت علیہم. غل کہتے ہیں وہ بیڑی جسے دونوں ہاتھوں سے کو باندھ کے گردن میں لٹکا دیتے تھے مجرم کی. یوں سے باندھ دیا اور گردن میں سے لٹکا دیا، اب یہ غل ہے، اب یہ آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں
کہ یہ پھانسیاں جو لوگوں کو چڑھ گئی تھیں یہ انہوں نے آ کے ہٹائی. بیت اللہ میں طواف کرتے تھے اور ایک آدمی ہے, دوسرے نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے اور جانوروں کی طرح اسے اپنے پیچھے گھسیٹ لا رہا ہے, اور وہ سمجھتے تھے یہ عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا اور آپ نے آگے بڑھ کے اس دھاگے کو کاٹ دیا, اس رسی کو کاٹ دیا, اور آپ نے فرمایا انسانوں کی طرح طواف کرو. یہاں تک انسانیت گر گئی تھی. اللہ نے کہا ہے اس ہستی کو بھیجا ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ہنسنا چاہیے, تو تم دیکھو ہنسنا تو ان کے ساتھ ہے جو اتنے عظیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور پھر جو جماعت ہم نے انہیں دی ہے فالذین آمنوا بہ, جو ان پر ایمان لائے ہیں, وعزروہ, اور وہ ان کے ساتھ رہیں. تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ شدید محبت, شدید تعلق, اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا شدید تعلق رہا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تک اطلاع پہنچی کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب ان کی بیویوں میں سے کسی کو نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ مجھے مل گیا اور یہ بات اس نے کہہ دی تو میں اسے زندہ آگ میں ڈال دوں گا. اسے پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی وفات کے بعد بھی قائم, ایسی عزت ہے. اللہ نے فرمایا ضرور انہوں نے ساتھ دیا اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور اتنا ساتھ دیا کہ وفات کے بعد بھی انہی کے ساتھ دفن ہو گئے. اس سے زیادہ کیا ساتھ دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بلایا اپنے بیٹے کو, اور بلا کے کہا کہ تم جاؤ ام المومنین رضی اللہ عنہا کے پاس, عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس, اور انہیں یہ نہ کہنا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے, کیونکہ آج کے دن میں نے تمہارا کام نہیں کیا تو آج کے دن میں تمہارا امیر بھی نہیں رہا. اور انہیں جا کے کہنا کہ عمر یہ کہتا ہے کہ قبر کی جگہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دے دیں. یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ حجرے جو تھے یہ وقف نہیں تھے, یہ ملکیت تھی. اگر وقف ہوتے یہ حجرے, ملکیت نہ ہوتی امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی, تو پھر یہ اسٹیٹ کے تھے. یہ جو شیعہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تقسیم نہیں کی اور اپنی بیٹی اور فلاں کی بیٹی اور فلاں کی بیٹی ان سب کو ان گھروں میں رہنے دیا, تو کہتے ہیں کیوں, یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تھے نا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہوتے اور امہات المومنین کی اپنی ملکیت نہ ہوتی تو پھر اسٹیٹ کے ہوتے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں میں رہو. تو خدا نے کیوں کہا ہے کہ بیویوں کو کہ یہ تمہارے گھر ہیں, اس لیے کہ ان کی ملکیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھوڑے ہی تھے, علیہ باللہ کوئی نادان تھے کہ انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے, جہاں بھی چاہو قبر ہو سکتی ہے. وہ بھی جانتے تھے, سب جانتے تھے کہ یہ امہات المومنین کے اپنے ذاتی گھر ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے ان کے حوالے کر دیے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جا کے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی متعلق سوچ رہی تھی کہ یہ قبر میری ہوگی, اور میں آج کے دن عمر کو اپنی جان پر ترجیح دیتی. اور جب جا کر انہوں نے پیغام دیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے والد کی نگاہ دروازے کی طرف ٹک گئی, اور جب میں پہنچا ہوں یہ پیغام لے کے تو ان کا کیا بات ہے, میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے بڑی خوشی اطمینان کا سانس لیا. ان کا اکبر ہمی ساری زندگی میں سب سے مشکل وقت یہی تھا جس کا تھا کہ ہوگا کیا, اگر ام المومنین نہ مانی پھر کیا ہو. سب سے بڑا معرکہ اور سب سے بڑی بات اور فکر مجھے یہی تھی کہ میری قبر کہاں ہوگی,
اور احتیاط اتنی ہے، تقوی اتنا ہے کہ فرمایا ممکن ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ میری اس کیفیت سے، شہادت سے متاثر ہو کے کہہ رہی ہوں تو دیکھو میرا جنازہ لے جا کر رکھ دینا ام المومنین رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے، اور پھر پوچھنا اگر اجازت دیں تو تدفین کرنا، وگرنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اجازت دی۔ عزروا، انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ جو حجرہ ہے میرا، یہاں پر 3 چاند زمین میں اتر گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 آدمی یہاں دفن ہوں گے۔ عزروا، اللہ نے فرمایا انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اور ایسا ویسا ساتھ دیا، ساری چیزیں چھوڑ کے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، اپنے گھر کے ساز و سامان، اپنی زندگی کی پونجیاں، کمائی، حتیٰ کہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ جو آپ چاہیں اب ہمارے ساتھ جیسے چاہیں اس پہ مال ہمیں کر لیں۔ یہ ان کا ساتھ دینا تھا۔ دنیا میں کوئی کسی تحریک میں کوئی کسی کا اتنا ساتھ نہیں دے سکتا جتنا صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبوت تھی، وحی تھی، سب کچھ تھا، اور ہمت نہیں تھی مسلمانوں کی 5 برس تک کہ باہر نکل کے نماز پڑھ لیں حرم میں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ ہجرت کر جاؤ، وہاں جا کے زندگی گزارو۔ اور پہلا دن ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا صبح، اور ظہر میں انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ضرورت ہے ہمیں چھپ کے نماز پڑھنے کی، جب ہمارا دین حق ہے چلیں باہر جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور باہر جا کر نماز انہوں نے پڑھی۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ جس دن اسلام میں داخل ہوئے بس وہ ہمارے لیے اسلام کے غالب آ جانے کا دن تھا، اور جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو بس پھر اس کے بعد وہ زوال شروع ہو گیا۔ وَنَصَرُوا، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے مدد کی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ نصر آگے سورہ توبہ میں بھی آتی ہے، اِلَّا تَنْصُرُوا، اگر تم اس کی مدد آج نہیں کرو گے، خدا نے اس وقت اس کی مدد کی ہے جب یہ دونوں غار میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اتنی مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی طرف سے پھولوں کی سیج پہ انہوں نے رکھا ہے۔ یہ ان کی جماعت ہو گئی۔ 2 چیزیں ہو گئی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور انہوں نے پیروی کی اس نور کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا تھا، یعنی ان کے اوپر نازل کیا تھا قرآن۔ ساری خلافت راشدہ قرآن ہی کا دستور رہا، قرآن ہی کا عمل رہا، قرآن ہی پہ عمل کرتے رہے، اور اسی کے احکامات کو وہ جاری بھی کرتے رہے، اور اسی سے وہ ہدایت اور راہیں بھی دیکھتے رہے۔ مسلمانوں میں یہ رہا ہے یہاں تک کہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک بھی رہا ہے۔ اورنگزیب کے بعد اب تک 1707 میں ان کا انتقال ہوا، 18، 19 اور اب 2007، 300 برس میں ایک آدمی اس کی ٹکر کا اب تک پیدا نہیں ہوا۔ ایسا آدمیوں کا قحط پڑ گیا ہے کہ ایک آدمی 300 برس کی ٹکر میں پیدا نہیں ہوا۔ اورنگزیب شہزادے تھے تب بھی اچھے تھے، اور جب بادشاہ بنے اور اچھے ہوئے، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ملک کے علماء کو جمع کیا اور انہوں نے کہا قانون مرتب کرو جو میرے ملک کے لیے چاہیے، اور عالمگیری مرتب کی گئی، اور پھر قانون پورے کا پورا وہ نافذ ہوا۔ سارے تعلقات، سب کچھ، مگر شریعت کی ایسی بالادستی کتاب و سنت کی کہ 12 کے سادات جو تھے یہ شیعہ تھے مسلک کے اعتبار سے اکثر، اور سادات 12 جو تھے یہ مغلوں کی ریڑھ کی ہڈی تھی، ہر موقع پہ کام آتے رہے ہیں، شاہ جہان بادشاہ کے ساتھ، اس سے بھی اوپر بعد میں بھی، اور ان کی لڑائی ایک مرتبہ ہو گئی اورنگزیب کے ساتھ جو محافظ تھے، شاہی جو لوگ تھے، ان کی بحث ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تو اورنگزیب نے لکھا کہ اس مقدمے کو قاضی کے پاس لے جائیں، اور قاضی جو فیصلہ کریں ہم سب اس کے پابند ہیں۔ اور سادات 12 نے یہ کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے قاضی کے فیصلے کو، ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے۔
تاریخ میں لکھا ہے کہ اورنگزیب جو غصے میں بہت کم پائے گئے آستینیں چڑھا لی اور انہوں نے کہا جنہوں نے میری تلوار کا مزہ نہیں چکھا کیا اب وہ چکھنا چاہتے ہیں؟ قاضی کے حکم سے انکار یہ شریعت کا انکار ہے. اور ان سادات بارہا کو سب کو نکالو ادھر سے اور انہیں کہو گھر جائیں اور فیصلہ شریعت کے مطابق اگر نہیں مانیں گے تو یہ تلوار خود فیصلہ کر دے. ساری عزت اور وقار اور غرور خاک میں مل گیا سادات بارہا کا. جھک مار کے آئے اور ان کا جو قاضی فیصلہ کرے وہ ٹھیک. یہ حالت تھی. قرآن کا اتنا غلبہ رہا ہے. جس نے بھی ہدایت حاصل کی ہے اس نور سے، اور وہ نور دوسرا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چلتا پھرتا خدا کا نور تھا، وہ عملاً قرآن تھے. یہ لکھا ہوا قرآن ہے اور اس قرآن کو عملاً نافذ کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے. اولئک هم المفلحون، فرمایا یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. قل یا ایھا الناس، اور آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہیے کہ پوری انسانیت کے لوگوں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعا تمام کے تمام لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت انٹرنیشنل، کہ پوری کائنات میں جہاں جہاں وجود زندگی پائی جاتی ہے میں سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اس اللہ کا الذی لہ ملک السماوات والارض، جس اللہ کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، جس کی حکومت ہے نا، اسی نے مجھے سارے آسمانوں اور زمینوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا. وہ یہاں بھی اللہ کے رسول تھے، وہ اپنی وفات کے بعد بھی اللہ کے رسول ہیں. جن لوگوں نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کی وفات کے بعد ختم ہو گئی ہے، بڑا ظلم کیا لوگوں نے. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ نہیں کہا، اور اسی لیے بعد کے لوگوں نے کتابیں مستقل لکھی ہیں کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ الزام تھا. یہاں پر اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان سے کہیے میں تم سب کے لیے رسول ہوں، جہاں جہاں بھی خدا کی حکومت ہے وہاں وہاں پر میری رسالت ہے، اور ہر ایک جو بھی اس حکومت میں اللہ کی مکلف ہے وہ میری رسالت کو مانتا ہے. ایسے ہی تو نہیں بیعت لی گئی تھی. سورہ آل عمران میں گزرا نا کہ اگر ہم ایک رسول کو بھیجیں تو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے، تم سب نے اس پہ ایمان لانا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت لی گئی، وعدہ لیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الانبیاء تھے. اسی لیے جس جس آسمان پہ معراج میں جانا ہوا ہے ہر جگہ سلام کرنے کے لیے لوگ موجود تھے. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھے پہ پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے، چھٹے پہ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے، ساتواں آسمان، پھر آگے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملے. اور ہر ایک کہتا ہے بن نبی الصالح، اچھے رسول کا آنا، اچھے نبی کا آنا بڑا ہی مبارک ہوا. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام ایک جگہ جمع ہو گئے اور بحث ہوتی رہی کچھ چیزوں پہ، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ قیامت کب آ رہی ہے. میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو میں نے اشارہ کیا ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، تو انہوں نے کہا مجھ سے یہ وعدہ کیا اللہ نے کہ وہ دوبارہ دنیا میں مجھے بھیجیں گے، باقی قیامت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میری امت کیسے تباہ ہو جائے گی جس کے آغاز میں میں ہوں اور جس کے اختتام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. فآمنوا باللہ، سو لوگو لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے. زندگی اور موت دونوں اس کے پاس ہیں، کسی کی بندگی نہیں ہے سوائے اللہ کے. بندگی اس کی اور طریقہ میرا. سیدھی سی بات کہ عبادت اللہ کی اور اطاعت میری، بس یہ کام کرنے ہیں. فآمنوا باللہ، سو لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر، صحیح عقیدہ، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، ان سب چیزوں پر
ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رسول ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر النبی الامی، یہ وہ رسول ہیں جو امی ہیں. دوہرا بیان ہو گیا نا کہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، اوپر بھی دوہرا بیان ہو گیا. یہ دو لفظ جو لا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے بھی اور اس بات پر کہ ان کی رسالت انتہائی اہم چیز ہے. اب قیامت تک جو اس رسالت کے دروازے سے خدا تک پہنچنے کے لیے نہیں آئے گا اس کے لیے کوئی اور دروازہ کھلا ہوا نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت الذی یؤمن باللہ، جو یقین رکھتے ہیں اللہ پر ایسا یقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں پتا چل جائے جو کچھ مجھے پتا ہے تو تم اپنے کپڑے پھاڑ دو اور جنگلوں کی طرف بھاگ کھڑے ہو، اور تمہیں پتا چل جائے جو کچھ مجھے پتا ہے تو تم اپنے بستروں پہ سونا چھوڑ دو. وکلماتہ، اور یہ ہمارے رسول ہیں جو ہماری کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سب کلمات پر، یعنی تورات، انجیل، زبور، انبیاء علیہ السلام کے صحائف، جو چیز جب بھی نازل ہوتی رہی یہ ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں. واتبعوہ، دیکھو اس کی پیروی کرو. ایمان کے متعلق فرمایا کہ مجھ پہ ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا عقیدہ، اور اب واتبعوہ فرمایا ان کی پیروی کرو. واتبعوہ لعلکم تہتدون، شاید کہ یعنی یقیناً تم ہدایت پا جاؤ گے، تمہیں راہ ملے گی اللہ تک پہنچنے کی، لیکن وہ خدا کی راہ مقید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تک. اسی لیے اس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ ناگواری کے اثرات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اثرات جب زیادہ ہوئے ناگواری کے تو اس پہ بکر رضی اللہ نے جھنجھوڑا عمر کو. انہوں نے کہا عمر تم دیکھ نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک؟ انہوں نے دیکھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، تو اللہ تک پہنچنے کی راہ انہیں بھی نہ ملتی جب تک کہ میری پیروی نہ کرتے. اس حدیث کے ابتدائی حصے سے بعض لوگوں نے یہ مراد لی ہے کہ تورات کا پڑھنا منع ہے، لیکن اس کے بعد کی روایات جو آتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی روایات جو ان کتابوں ہماری ایمان عقیدے کے مطابق ہیں بیان کر لیا کرو، اور اس میں کوئی حرج نہیں. اس کی تفصیل بھی ایک مرتبہ بیان کی تھی، یہ وہیں الفرقان میں مل جائے گی. ومن قوم موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں، قوم میں امتن ایک فرقہ ہے، یہدون بالحق، وہ صحیح راہ کی تلقین کرتے ہیں. ان کے ہاں بھی لوگ موجود ہیں جو صحیح راہ کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگ جو راہب ہو گئے، جو دور جا کے بیٹھ گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے متعلق ایمان کے یہی کہتے تھے کہ جب میں چلا اور پھر مجھے بیچ دیا گیا، پھر میں بھاگ کھڑا ہوا، پھر لمبی روایت ہے اس میں آتا ہے کہ میں شام میں جب گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا اور اس نے کہا دنیا میں کوئی اب عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ نہیں رہا سوائے ایک آدمی کے، اور وہ کھجوروں والی زمین میں ہے، اور میں بھی کھجوروں والی زمین میں آ کے شام میں اسی لیے رہا تھا کہ شاید وہ نبی یہاں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی معلوم تھا، اسی لیے معراج کی رات میں جب آپ گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل امین نے اشارہ کیا اور انہوں نے کہا یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کی ہجرت ہوگی. تو فرمایا میں نے دیکھا تو بہت کھجور کے درخت تھے، میں سمجھا یہ شام ہے، اور جب ہجرت ہوئی تو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس نے وفات سے پہلے مجھ سے کہا کہ دنیا میں کوئی نہیں رہا، بس ایک آدمی وہ رہ گیا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور آنا ہے اس نے کھجوروں والی زمین میں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے کوئی نشانی بتا دیں، تو انہوں نے کہا وہ صدقہ نہیں لیں گے اور ہدیہ لے لیں گے تحفہ، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان ایک گوشت کا ٹکڑا ہوگا
بس یہ ان کی نشانی ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے اطلاع ملی میں ایک یہودی کے باغ میں کام کر رہا تھا, کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا, اور میں فوری طور پر نیچے آیا, مجھے پتا چلا کہ ایک ہستی ہجرت کر کے آئی ہے. تو میں پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کھجوریں رکھ دیں. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے. تو آپ نے فرمایا میں تو صدقہ نہیں کھاتا. تو مجھے اطمینان ہوا کہ یہ پہلی چیز پوری ہوئی. پھر میں نے دوبارہ پیش کی کوئی چیز, کھجوریں, تو فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے. اور میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ لوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے اپنی چادر سرکائی. تو میں نے دیکھا تو میں ایمان لے آیا. مجھ سے فرمایا یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے بتایا کہ اس طرح مجھ سے کہا گیا تھا, یہ تینوں علامتیں میں دیکھنا چاہتا تھا اور وہ آپ میں پوری. یہ چیز بہت کم. اللہ نے فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک فرقہ ہے جو حق کی بات کہتے ہیں, وہ بہی یعدلون, اور انصاف کرتے ہیں. یہ تھے وہ منصف مزاج یہودی جو ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے تسلیم کر لیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ. وَقَطَّعْنَاهُمْ, یہ 8واں قصہ بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا, اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بنی اسرائیل کو. خدا کی گرفت اور عذاب آیا ان پر, اور یہ ہو گئے کتنے؟ 10 اور 2 اور 10 یعنی 12 ان کے فرقے اللہ نے فرمایا ہم نے بنا دیے, الگ الگ کر دیے. وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا, اور یہ 12 دادوں کے اممن پوتے بن گئے. یہ اسباطن جو ہے نا, یہ اثنتئی عشرت کے بعد اسی کا بیان ہے کہ یہ 12 کیا تھے؟ اسباطن اممن. یہ 12 دادے تھے, آگے ان دادوں کے پوتے ہو گئے, اور یہ مختلف جگہ پہ دنیا میں آباد کر دیے گئے یہودی. کہیں سینٹرل گورنمنٹ نہ رہی پھر, اور توڑ توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, اور ہم نے اس سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی. اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ, جب ان کی قوم نے پانی طلب کیا. أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, کہ آپ پتھر کو ماریے اس اپنی عصا سے. فَانْبَجَسَتْ, یہ گزر چکی بات. فَانْبَجَسَتْ اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ پھوٹ نکلے. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں, یہاں فَانْبَجَسَتْ ہے, وہاں فَانْفَجَرَتْ تھا. وہاں تھا نا پہلے پارے میں فَانْفَجَرَتْ اور فَانْبَجَسَتْ, یہ دونوں انفجار اور انبجاس ہیں. یہ دونوں ہی لفظ ایک ہی معنی کے کہ پانی کا پھوٹنا. لیکن عرب لغت کی چونکہ بہت لغت میں وسیع ہے عربی, اس لیے انبجاس یا فَانْبَجَسَتْ چشمہ پھوٹنے کی ابتدائی حالت کے پانی رسنا شروع ہوا, اور انفجرت یعنی پانی پوری طاقت قوت سے ابل کر باہر آ گیا جوش سے. تو قرآن نے دونوں صفات بیان کر دی, یہاں پر ابتدا کو بیان کر دیا, وہاں پر بیان کر دیا بعد کی حالت کو. فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اور اس سے کیا ہوا؟ 12 چشمے پھوٹے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ, ہر ایک گروہ نے جان لیا. مَشْرَبَهُمْ, ہر ایک آدمی نے اپنا مشرب, پانی پینے کی جگہ یعنی اپنا گھاٹ. گزر چکی بات. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے ان پہ سایہ کیا ابر کا, بادل کا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے انہیں من و سلوہ دیا. یہ بھی گزر گئی. کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ, کھاؤ ان میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے. طیبات کا دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ لذیذ, کہ کھاؤ. یہ صاف چیزیں ہیں, ستھری چیزیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں, لذیذ چیزیں ہیں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں. وَمَا ظَلَمُونَا, اور یہ جو نافرمانی کرتے رہے کچھ نہیں بگاڑا بنی اسرائیل نے ہمارا. وَلَٰكِن كَانُوا, بلکہ یہ تھے أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اپنی جان کا بگاڑنے والے. جو نقصان کیا سو اپنا ہی کیا. اور حقیقت یہی ہے, جتنا وقت اللہ کی نافرمانی میں کسی کا گزرتا ہے اپنا ہی کچھ نقصان کرتا ہے, اللہ کا کیا نقصان ہونا. اس لیے کوشش کرے نہ زندگی اللہ کی معصیت میں گزرے.
اوقات خدا کی نافرمانی میں نہ گزریں. اچھا وقت وہی جو اپنے مالک کی یاد میں گزر گیا، اس کی فرما برداری. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ اس قریے میں ٹھہرو اس بستی میں، یہ بھی گزر گئی نا پہلے. وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے تم چاہو کھاؤ پیو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطّہ کہنا. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس میں داخل ہو جاؤ، دروازے جو ہیں اس میں جب داخل ہو تو سجدہ کرنا. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ احسان والے ہیں ان کے لیے زیادہ کریں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا، تو تبدیل کر دیا ان میں سے ظالموں نے اس جملے کو غیر الذی، اس سے قیل لہم جو کچھ کہا گیا تھا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان کے لیے رجز نازل کیا. رجز کا مطلب عذاب نازل کیا. رجز کا مطلب خدا کی طرف سے سختی شدید چیز آئی، اور وہ یہ چیز آ گئی کہ اللہ کی طرف سے بجلیاں اور یہ چیزیں کوندی ہیں ان پہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بما کانوا یظلمون، کیونکہ یہ ان کی شرارتوں کا بدلہ ہم نے دیا. واسألہم، اور ان سے پوچھئے. کون؟ یہ جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر ہیں نا، یہ ہم کی ضمیر ادھر جا رہی ہے، یعنی آپ ان یہودیوں سے پوچھئے جو اب تک ہیں مدینہ منورہ میں. عن القریہ، اس بستی کے متعلق، یہ بھی آیت گزر چکی. یہ بستی کون سی تھی جہاں پر مچھلیوں کا ہوا تھا؟ التی کانت، جو بستی تھی حاضرۃ البحر، اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ دریا کے کنارے، ایلات کی بستی یا عقبہ کی، جس کے متعلق کچھ باتیں وہاں گزر گئیں پہلے پارے میں. اذ جادون فی السبت، جب یہ سبت کے دن ہماری نافرمانی کرتے تھے، بڑھنے لگے تھے. یادون کا مطلب حد سے بڑھنے لگے تھے. اللہ نے ہفتے کے دن کی فرما برداری کا حکم دیا، خاص طور پہ کہا کہ اس دن ہماری فرما برداری کرنا، اور یہ اس دن اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. استاتیہم حیتانہم، جب ان کے پاس آتی تھی حیتانہم، ان کے سمندر کی مچھلیاں. یوما، اس دن سبتہم، جو ان کے سبت کا دن تھا. شرعن، شرعن کا مطلب ظاہر ہو جانا. شرع کسی چیز کا کھول دینا. شریعت کو بھی شریعت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک شاہراہ ہے، بڑا راستہ ہے جس پہ لوگ آسانی سے چل سکتے ہیں. اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کا امتحان لیا. اور شرعن کا مطلب یعنی وہ مچھلیاں بالکل ظاہر ہو جاتی تھیں، ہفتے کے دن بالکل سطح آب پہ آ جاتی تھیں، سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر نظر آنے لگتی تھیں. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، سبت نہیں ہوتا تھا، لا تَأْتِيهِمْ، وہ مچھلیاں بھی نہیں آتی. ہوتا یوں ہی ہے. امتحان اسی چیز کا نام کہ اللہ تعالی اس آدمی کو سارے مواقع دے دیتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس کے باوجود وہ بچے. یہ ہے امتحان. رزق کی تنگی آ جائے اور حرام مال بھی سامنے آ جائے، اب سمجھ جائے کہ یہ ہے میرا امتحان کہ اب میں حرام کو قبول کرتا ہوں یا اسے رد کر کے کچھ دیر صبر کر لوں، اور اللہ ہی نے رزق دینا ہے نا، اب یہی رزق میرے پاس آئے گا مگر حلال ہو. ہمیشہ آدمی کا امتحان ان چیزوں میں ہوتا ہے جو اس کے لیے ایک طرح اضطرار اور کمزوری کی چیزیں بن جاتی ہیں. تو کمزوری کی جو چیز بن جاتی ہے اسی میں امتحان ہوتا ہے کہ دیکھیں تم ہمارے وفادار ہو یا ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے. یوم لا یسبتون، جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، نہیں آتی تھی. کذالک، اور ٹھیک اس طرح. اس کذالک میں یہ تین نقطے لگے ہوئے نا، اس کذالک کو یا تو پہلے جوڑ لیں یا بعد میں، تو دونوں کے ترجموں میں فرق پڑ جائے گا. پہلے جوڑ لیتے ہیں کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا، سبت کا دن، اس دن مچھلیاں صاف سامنے آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا وہ نہیں آتی تھی. اور کذالک، اور اسی طرح ہوتا رہا. ہم صحیح بتاتے ہیں تمہیں، یہ چیز ایسے ہی چلتی رہی. اب اس کی بات کو آگے جوڑ لیجئے کہ جس دن ہفتہ ہوتا تھا مچھلیاں سامنے آتی تھیں، جس دن سبت نہیں تھا نہیں آتی تھی. کذالک نبلوہم، اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا، انہیں آزمائش میں ڈالا. بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ یہ لوگ بے حکم تھے،
اللہ کی بات کو مانتے نہیں تھے. چپ کر کے اگر سیدھا سادہ چلتا رہے، اللہ کو کیا پڑی ہے اس کو آزمائش میں ڈالنے کی؟ جب خدا کے قانون کو توڑتا ہے پھر آزمائش بھی آ جاتی ہے. ہیلا جو ہوا کرتا ہے وہ شرعی احکامات کو آسان بنانے کے لیے، اس لیے تو نہیں ہوا کرتا کہ شریعت کو ہی اڑا دیں. انہوں نے ہیلے کرنے شروع کر دیے اور وہ گڑے کھود لیتے تھے اور ہفتے کے دن کی مچھلیاں ادھر آ جاتی تھیں، پھر گڑا بند کر دیتے تھے، اتوار کے دن جا کے مچھلیوں کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے تو یہ تو اتوار کا شکار ہے، ہفتے کا تو نہیں ہوا. تفصیل اس کی گزر چکی. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، جب ان کو ایک گروہ نے کہا، منہم جو انہی میں سے تھا، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو؟ اب ان کے 3 گروہ بن گئے.